عمران خان صاحب کی ایک بڑی وکٹ جس کے اوپر عمران خان صاحب بہت ڈیپینڈ کرتے تھے وہ بھی چھوڑ کے آج چلا گیا. ایک بڑی زیادتی ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے. وہ کر نہیں سکتے, ان کے پولیٹیکل ڈی این اے کے اندر جو ہے نا وہ یہ فیسلٹی نہیں ہے. جنرل باجوہ کی دھمکی عمران خان تک پہنچائی. شہباز گل صاحب نے بیرون ملک سے ایک چھکا مارا ہے. وہ ہیں لونڈے لپاڑے جو ایکچولی ٹاؤٹس کا کام کرتے تھے. عمران خان ابھی آپ کو بہت سرپرائز دیں گے. ایسا سرپرائز دیکھ لو, اڈیالہ جیل پہ ہے جو سرپرائز. شہباز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. بڑی ڈیولپمنٹس آج کے دن کے اندر ہوئی ہیں. بشرا بی بی کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ایک بڑی وکٹ, بڑا پرانا درینہ ساتھی جس کے اوپر عمران خان صاحب بہت ڈیپینڈ کرتے تھے وہ بھی چھوڑ کے آج چلا گیا اور بڑا دھچکا لگا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے لیے خوشخبریاں, نئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کس سے ملاقات ہوئی ہے اس کی اپڈیٹس بھی آپ کو دیں گے. ساتھ ہی ساتھ شہباز گل صاحب نے بیرون ملک سے ایک چھکا مارا ہے, اس چھکے کا جواب بھی ذرا دیتے ہیں تھوڑی دیر میں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, بڑی انٹرسٹنگ خبریں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے. اور خوشخبری ایک اور یہ ہے کہ بس کچھ ہی دیر میں, میرے خیال میں شاید اگلے 1 سے 2 دن کے اندر 9 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ تک ہم پہنچنے والے ہیں. اور ہم لوگ انشاءاللہ آپ کی مدد سے یہ ٹارگٹ بھی اچیو کر لیں گے. تھینک یو سو مچ فار دس. تو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, آپ بھی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے, بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے, اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے جناب ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا جو مجھ سے زبردستی کروائی جا رہی ہے. اور وہ زبردستی اس طرح ہے کہ آج دوپہر کو میں کھانے کے اوپر گیا ہوا تھا اور میری جو سالی صاحبہ ہیں ان کے گھر پہ کھانا تھا. تو میں نے کھانے کی بہت تعریف کی, بہت اچھا کھانا بناتی ہیں وہ اپنے گھر پہ. تو میں نے بہت تعریف کی, میں نے 1 دفعہ کی, میں نے 2 دفعہ کی. انہوں نے مجھے کہا کہ ایسی تعریف کرنے کا کیا فائدہ. میں نے کہا جی کیا مطلب. انہوں نے کہا تم ہر وقت ویلاگ کرتے رہتے ہو, آپ وہاں پہ تو وہاں پہ بتائیں نا کہ آپ کی سالی جو ہے وہ کتنا زبردست کھانا بناتی ہے. تو میں نے کہا جی مجھے بڑی عجیب لگتی ہے بات. لیکن انہوں نے کہا نہیں, آپ بتائیں وہاں پہ کہ میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا اور بڑا زبردست کھانا کھایا. تو جناب یہ ان کی درخواست کے اوپر جو ہے مجھے مجبوری کے تحت, آپ کو پتہ ہے کہ سسرال کے آگے, بیگم کے آگے جو ہے کوئی کسی طریقے سے ریزسٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارے گھر کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو یہ تو اس بات کا موقع بھی نہیں دیتی کہ جناب آپ کسی چیز کی مذمت کر سکیں, آپ سیدھا حکم مانتے ہیں. تو جناب بڑا ہی زبردست کھانا کھایا آج. آئی ہوپ کہ سالی صاحبہ جو ہے نا ان کی جو بڑی پرانی مراد تھی ان کی کہ میں کسی دن اپنے ویلاگ میں نا ان کا ذکر کر دوں. تو لے جناب میں نے آج یہ کام بھی جو ہے وہ پورا کر دیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجبوری کے تحت کیا ہے میں نے, بالکل اسی طرح جس طرح وہ والے انٹرویو ہوتے ہیں نا, یہ میں نے مجبوری کے تحت کیا ہے میں نے. خیر اینی ویز, نہیں اٹ واز ویری گڈ فوڈ ویسے ہی, جوکس اپارٹ. اچھا جی اب آ جائیں ذرا خبروں کی طرف آ جائیں. جناب پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں مسلسل تیزی جاری ہے. 66,000 پوائنٹس کی نئی سطح بھی عبور ہو گئی ہے. اور کاروباری ہفتے کے روز آخری روز جو ہے 100 انڈیکس 1436 پوائنٹس کا اضافہ ہوا, 66,155 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر گیا. اور ڈالر جو ہے اس میں 48 پیسے کی کمی ہو گئی ہے, 283.63 کی سطح کے اوپر ڈالر جو ہے وہ آ گیا, سسٹین ہو گیا ڈالر کافی حد تک. کامران خان صاحب جو ہیں وہ تعریفیں ہی تعریفیں, پھول ہی پھول. انہوں نے ٹویٹ کیا اس ساری صورتحال پہ. انہوں نے کہا تھینک یو جنرل عاصم منیر, وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ, وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر, وزیر تجارت و انڈسٹری گوہر اعجاز, وزیر انرجی پاور محمد علی. سال کے بعد الحمدللہ ملک میں معاشی بہتری کے ٹھوس آثار نظر آ رہے ہیں. آئی ایم ایف کھل کر پاکستان کے معاشی پلان کی تعریف کر رہا ہے. روپے کی قدر سنبھلی ہے, ڈالرائزیشن رکی ہے, اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے, ایف بی آر اصلاحات دکھا رہا ہے, گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ تھم گیا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں دن دگنی رات چگنی بہتری آئی ہے. یہ والا جملہ بہت امپورٹنٹ ہے, ذہن میں رکھیے گا. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ کامران خان صاحب نے لکھا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں دن دگنی رات چگنی بہتری آئی. یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, ویسے ہی بات کر رہا ہوں میں. انڈیکس نگراں حکومت کے زمانے میں 54% بڑھ چکا ہے. بزنس کمیونٹی اب ایک انجانے خوف میں مبتلا ہے. معاشی بہتری کا یہ سفر کہیں الیکشن کا طوفان بہا کر نہ لے جائے. الیکشن ہو جائیں مگر خدا را SIFC کی قیادت میں اس معاشی ٹیم کے سفر کو جاری رہنا چاہیے. پاکستانیوں کو تندرست توانا معیشت کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. تو یہ کامران خان سے میں نے ویسے ہی شیئر کی ہے, میں کوئی مقصد نہیں تھا, ایویں جو ان کے اندر ایویں شیئر کی تھی میں. اچھا جی, اس کے علاوہ شہباز گل صاحب نے جناب یہ انصار عباسی صاحب نے ایک جو سٹوری دی تھی جنرل باجوہ کے حوالے سے کہ جی جنرل باجوہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے آ سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب نے ان کا نام لیا تو شہباز گل صاحب نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا اور فرماتے ہیں
کہ انصار عباسی نے جنرل باجوہ کی دھمکی عمران خان تک پہنچائی ہے. یہ دھمکی ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. دھمکی کس طرح ہے کہ اگر وہ ان کو گواہ کے طور پہ بلائیں گے تو جنرل باجوہ ان کا شوق پورا کر دیں گے اور آئیں گے. مجھے سمجھ نہیں آئی اس پہ دھمکی کہاں سے ہے. مطلب عمران خان صاحب نے خود اپنی مرضی سے نام لیا ہے. خود انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ جو ہے وہ میں ان کو بلاؤں گا. تو انہوں نے تو صرف یہی کہا ہے کہ بھائی اگر بلائیں گے تو آ جاؤں گا. اتنی سی بات, اس میں دھمکی والی کیا بات ہے. لیکن خیر آگے سنیں ذرا. کہتے ہیں انصار عباسی تو ٹاؤٹ کی طرح جو پیغام آیا وہی آگے پہنچا رہے ہیں. بھائی اس کو رپورٹنگ کہتے ہیں, اس کو رپورٹنگ کہتے ہیں. جب آپ کے کپتان عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے وہ جو لونڈے لپاڑوں کی ایک پوری فوج رکھی ہوئی تھی جو بیٹھ کے ایکچولی کام ان کا رپورٹنگ ہونا چاہیے تھا کہ جی عمران خان صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے تو وہ آگے جو ہے وہ اسی طرح ہی رپورٹ کریں. وہ دن رات بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. ٹاؤٹری اس کو کہتے ہیں. وہ ہیں لونڈے لپاڑے جو ایکچولی ٹاؤٹس کا کام کرتے تھے. وہ جو آپ نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا تھا نا جس میں بیٹھ کے ان کو ہدایت دیتے تھے, اس کو کہتے ہیں ٹاؤٹ کرنا. یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا جی میں جنرل باجوہ کو بلانا چاہتا ہوں. جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی میں آ جاؤں گا. اس میں ٹاؤٹ والا کام کیا ہو گیا, مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. لیکن ٹھیک ہے, آپ اپنے پی ٹی آئی کے فالوورز کے دماغ خراب کرتے رہیں, اسی کام کے اوپر آپ لگے ہوئے ہیں. باہر سے بیٹھ کے نہ آپ کو کچھ پتہ ہے. ساری زندگی آپ نے جو صحیح جرنلسٹ ہے, جنون جرنلسٹ ہے, ان کا آپ نے بیڑا غرقی کیا ہے, ان کے اوپر گاندھی اچھالا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے, کرتے رہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں انہی کے ذریعے واپس جنرل باجوہ کو پیغام بھجوا رہا ہوں. چنگا, میں انہی کے ذریعے چنگا بھجوا رہا ہوں, میں وی لاگ کر رہا ہوں. یا تو آپ انصار عباسی کو فون کر کے کہیں نا کہ جی عمران خان ابھی آپ کو بہت سرپرائز دیں گے. ایک تو ہے جڑے عمران خان دے سرپرائز ہے نا, سرپرائزاں کو میں بڑا تنگ ہے. یہ جتنے ان کے ٹاؤٹ تھے نا, یہ شہباز گل کے جتنے ٹاؤٹ اس نے رکھے ہوئے تھے, یہ تحریک عدم اعتماد جب آ رہی تھی عمران خان صاحب کے خلاف, اس سے پہلے بھی بار بار یہی جملہ یہ لوگ ٹویٹیں کیا کرتے تھے. اور مجھے پتا ہے ان کو کہا جاتا ہوگا یار ٹویٹ کر دے, ٹویٹ کر. عمران خان نا سرپرائز دینے لگا, عمران خان سرپرائز دینے لگا. اینڈ سرپرائز آیا تو خان صاحب باہر. یہ ادھر سے پتہ لگ جاتا ہے لینگویج کا کہ کہاں سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں, ایک منٹ میں پتہ لگتا ہے. اور سرپرائز ہی نہیں مکتے سن. سرپرائز دیکھ لو, اڈیالہ جیل پہ ہے جی سرپرائز. ٹھیک ہے, پہلے اٹک جیل پہ سی, انہوں اڈیالہ جیل دا سرپرائز پہ ہے. تو گیٹ آؤٹ آف دس, مت لوگوں کے دماغ خراب کریں. آگے کہتے ہیں جی کہ آپ کی ایکسپرٹیز جھوٹ بولنا ہے. اس میں جھوٹ بولنے والی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دینے کے لیے آ جاؤں گا, اس میں جھوٹ بولنے والی کیا بات ہے؟ جس دن آپ واقعی صحیح عدالت کٹہرے میں کھڑے ہوئے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے. ایک مٹھو بھائی کا ہی جواب نہیں دیا جانا, باقی کسی کا کیا دینا ہے. اچھا, یہ مٹھو بھائی کون ہے؟ یہ بیسیکلی صابر مٹھو ہیں جو جنرل باجوہ کے غالباً سمدھی ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک دفعہ عمران ریاض خان صاحب نے بھی ایک پروگرام کے اندر ان کا نام لیا تھا, صابر مٹھو صاحب کا. بعد میں عمران ریاض خان نے جو ہے اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ جی میں نے پوری طرح اس کی تحقیقات نہیں کی تھی اور میں نے غلط یہ نام لے دیا تھا. کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. آئی کانٹ ریمبر دا ایگزیکٹ ورڈس, لیکن پبلک نیوز کا ایک پروگرام تھا, اس کے اندر عمران نے یہ بات کی تھی. اچھا, اب یہ بات یہ ہے کہ یہ ان کو تڑی لگا رہے ہیں کہ جی ایک صابر مٹھو کا جو ہے نا وہی جواب آپ سے نہیں دیا جانا. اب کیا کرپشن کی انہوں نے؟ صابر مٹھو نے کرپشن کی ہوگی. چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. تو بھائی وہ 3.5 سال جب آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, جب آپ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, حکومت سنبھالنی تھی, تو دکھانا سی نا دم خم, چکنا سی صابر مٹھو نو. اس وقت ہمت نہیں تھی, اس وقت تو سیم پہ چل رہا تھا نا. تو اس وقت کیوں نہیں کیا ہے سب کچھ؟ صابر مٹھو نے کیا عمران خان کے جانے کے بعد کوئی مبینہ طور پہ کوئی کرپشن کی ہے؟ یا عمران خان کے آنے, اگر چلے عمران خان کے آنے سے پہلے کی ہوگی تو تسی تو کرپشن کے خلاف ہی آئے سی نا. چک لینا سی, روکا کنے سی؟ اس وقت کیوں نہیں ہمت دکھائی؟ ہون کی فائدہ تے امریکہ ہی بیٹھ کے تسی صابر مٹھو کر رہے ہو. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ آج کل ڈرے ہوئے ہیں, آپ کا ایک واقعہ میرے پاس ہے, کسی دن شیئر کروں گا. آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ صحافیوں سے کس طرح ملتے ہیں. پتہ نہیں کیڑا صحافی ہے, مطلب جو جا کے جنرل باجوہ سے ملا ہے, پتہ نہیں کس طریقے سے ملا ہے. کہتے ہیں آپ صحافیوں کو کس طرح ملتے ہیں؟ سیدھا نہیں ملتے, کتنے پوائنٹس سے پک کرتے ہیں, ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر لے کر جاتے ہیں, ایک گاڑی سے دوسری گاڑی, پھر کہیں اور. ایک صحافی سے ملے ہیں اور اسے کہا ہے کہ میرے لیے بات کریں, مجھ پر بہت تنقید ہو رہی ہے, مجھے نیند نہیں آتی ہے, میں گولیاں کھاتا ہوں. تو حضور جو آپ نے ملک کے ساتھ کر دیا ہے, نیند تو اب آپ کو آنی بھی نہیں آنی پوری زندگی. پتہ نہیں کیڑا صحافی ہے, کنے گل کیتی ہے, نہ کسی نے رپورٹ کیتا ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے. خود ہی بیٹھ کے جو ہے نا ہواؤں کے اندر بیٹھ کے پوری سٹوری بنا دی بیٹھ کے کہ جی پتہ نہیں کوئی صحافی جب ملنے کے لیے جاتا ہے اس کو یہاں سے پک کرتے ہیں, وہاں سے پک کرتے ہیں. بھائی میں نے تو اگر ملنا ہوگا تو میں تو ادھر ادھر سے پک نہیں ہوں گا, میں سیدھا جنرل باجوہ کے گھر پہ جاؤں گا. آرمی ہاؤس کے سامنے ان کا گھر ہے.
یہ میں ذکر کر چکا ہوں, میں نے منیب کے شو میں ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا, وہاں پہ ان کا گھر جا کے مل لیتے, اس میں کون سی بات ہے, پتہ نہیں خود ہی بیٹھ کے اسٹوریاں بناتے رہتے ہیں بیٹھ کے. اچھا جی, اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کے بیسکلی انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں, تو چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کی 14 درخواستوں پر ابتدائی سماعت کی ہے. یہ آج یہ کیس لگا ہوا تھا. اس میں درخواست گزار اپنے وکلا کے ساتھ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے. اکبر ایس بابر صاحب بھی جو ہے ان کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ تمام جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشنز کراتی ہیں. پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا حکم دیا. 30 نومبر کو پبلک نوٹس ہوا, 2 روز بعد الیکشنز کرا دیے گئے. یہ کیسے الیکشنز تھے جہاں ووٹر لسٹ وغیرہ کچھ نہیں بتایا گیا. پی ٹی آئی نے الیکشنز کا شیڈیول نہیں دیا. ممبر الیکشن کمیشن سندھ نے استفسار کیا کہ کیا ایسا پی ٹی آئی کے آئین میں کہا گیا ہے, جس پہ وکیل نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے آئین میں ایسا کچھ نہیں ہے. آئین میں لکھا ہے کہ رجسٹرڈ پارٹی ارکان ووٹ ڈال سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے آئین میں الیکشنز کا طریقہ کار طے نہیں ہے. اگر پارٹی آئین میں الیکشنز کا طریقہ کار نہیں تو الیکشنز ایکٹ کے تحت کرائے جانے چاہیے. پی ٹی آئی الیکشن ایکٹس کے خلاف ہوئے ہیں. ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ آپ کے موکل کا کیا سٹیٹس ہے. اس پہ وکیل نے کہا کہ میرے موکل اکبر ایس بابر پارٹی کے رکن ہیں, ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشنز کالعدم قرار دیے جائیں, تھرڈ پارٹی کے ذریعے دوبارہ الیکشنز کروائے جائیں. ایک اور ممبر الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں. اس پہ وکیل نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیو شواہد ہیں. الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ اب اگر کوئی مقابلے میں سامنے نہیں آیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. وکیل نے جواب دیا کہ ہمیں تو کاغذات نامزدگی نہیں دیے گئے, نہ ووٹر لسٹ بنی ہوئی ہے, نہ کوئی اور انتظامات کیے گئے. بند کمرے میں ایک شخص کو چیئرمین بنا دیا گیا, نہ کاغذات نامزدگی ہوئے, نہ اسکروٹنی اور نہ ہی فائنل لسٹ لگی. الیکشن کمیشن کے ممبر نے پوچھا کہ آپ کس حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے, کیا آپ کی رکنیت ختم نہیں ہو چکی. وکیل نے جواب دیا کہ نہیں ختم ہوئی. اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے. ہم الیکشن سے قبل مرکزی آفس معلومات بھی لینے گئے تھے, لیکن کسی نے مجھے کاغذات نامزدگی نہیں حاصل کرنے دیے. وکیل راجہ طاہر عباسی نے دلائل میں کہا کہ یہ ڈمی الیکشنز ہوئے ہیں, اشتہاری اور جیل قید لوگوں کو عہدے دیے گئے, ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے. پی ٹی آئی نے الیکشنز ایکٹ اور پارٹی آئین کے خلاف الیکشنز کرائے. یاسمین راشد جیل میں, علی امین گنڈاپور اشتہاری ہیں, ان کی نامزدگی کیسے ہوئی. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں سلیکشن ہوئی ہے. پی ٹی آئی آئین کے مطابق پینل بنا کر الیکشنز ہونا لازمی ہے. چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ کیا پارٹی کو کوئی تحریری طور پہ شکایت کی, جس پر وکیل نے کہا کہ نہیں, ہم نے کوئی تحریری طور پہ شکایت نہیں کی, ان کے کاغذات آئے ہوئے ہیں, کمیشن ان کو دیکھ لے. اس موقع پر الیکشن کمیشن کے سامنے اکبر ایس بابر کی پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ جانے کی ویڈیو بھی چلائی گئی. وکیل نے کہا کہ ویڈیو کے فورنزک کے لیے جن موبائل سے بنے وہ فراہم کرنے کو ہم تیار ہیں. وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن ماضی میں ویڈیوز کو بطور ثبوت تسلیم کر چکا ہے, ہم اس حوالے سے بیان حلفی دینے کو تیار ہیں. 2 دسمبر کے فراڈ انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم نہ کریں. 2 دسمبر کو تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. الیکشن کمیشن اپنی مانیٹرنگ میں دوبارہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے. ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب دوبارہ الیکشنز کو بھول جائیں, پہلے الیکشنز کرانے کا موقع دیا تھا, اب نہیں کرائے تو اس کے اثرات ہوں گے. الیکشنز نہ کرانے کے اثرات الیکشن ایکٹس کی سیکشن 215 میں ہیں. درخواست گزار راجہ حامد زمان نے کہا کہ تحریک انصاف نے جعلی الیکشنز کروا کے توہین الیکشن کمیشن کی ہے. پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کی جائے اور تحریک انصاف کا انتخابی نشان روکا جائے. بعد میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا اور سماعت 12 دسمبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی. سماعت کے موقع پر الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج بھی ہو رہا تھا, جس میں مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا کر جعلی الیکشن نامنظور کے نعرے لگائے. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جناب یہ جو باہر جو مظاہرہ ہوا ہے نا, یہ اپیرنٹلی الیجڈلی یہ شو کیا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے جو ان الیکشنز کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی یہ ایکچولی جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے احتجاج کرنے کے لیے, یہ ایکچولی نون لیگ کے بھیجے ہوئے ہیں, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں اس بات کو. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جی وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے چیمبر میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کے حکم کے خلاف درخواست پر سماعت کی. اس میں موقف اپنایا گیا کہ گزشتہ برس 10 جون کو قانون اور آئین کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرائے. الیکشن کمیشن نے 20 دن کے اندر دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا غیر قانونی حکم پاس کیا. الیکشن کمیشن کا حکم غیر قانونی اور آئین کے بھی منافی ہے. لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم کالعدم قرار دے. عدالت 10 جون 2022 کو کرائے گئے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار دے. ایکچولی یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جس طرح یہ جو اکبر ایس بابر نے ان والے الیکشنز کے اوپر چونکہ انگلیاں اٹھائی ہوئی ہیں, تو اگر الیکشن کمیشن نے ان کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تو ایک درخواست پیچھے پڑی بھی ہوگی, جی وہ جو پچھلے والے ہم نے کرائے تھے نا آپ اسی کو ایکسیپٹ کر لیں. یہ بیسکلی یہ کاروائی پی ٹی آئی کی طرف سے اس لیے ڈالی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جناب
190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں احتساب عدالت نے عمران خان کے شریک ملزمان کے اشتہار جاری کر دیے ہیں. احتساب عدالت کی جانب سے عمران خان کے شریک ملزمان مرزا شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور فرح گوگی کے اشتہار جوڈیشل کمپلیکس میں چسپاں کر دیے گئے ہیں. ملزم ضیاء المصطفیٰ سمیت ملک ریاض، علی ریاض کے جو اشتہار ہیں وہ بھی جاری کیے گئے ہیں. تو ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے. ایکسپریس نے ملک ریاض کا نام نہیں لیا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایف آئی اے نے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا ہے. شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایف آئی اے کو خط لکھا گیا، جس کے بعد وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے انٹرپول کو خط لکھا ہے. شہزاد اکبر کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ پہ فراڈ اور نوسر بازی کا مقدمہ درج ہے اور انہیں اسی مقدمے میں اشتہاری بھی قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ شہزاد اکبر کو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں گرفتار کر کے 6 جنوری کو احتساب عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے سابقہ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، سینیٹر شوکت ترین صاحب، انہوں نے جناب پی ٹی آئی، سینٹ اور سیاست، ان تینوں سے جو ہے وہ دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. باقاعدہ طور پہ یہ ساری خبریں تمام چینلز کے اوپر چلی ہیں کہ شوکت ترین صاحب بھی جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ گئے. اچھا، ویسے شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ ایز سچ تو کوئی اتنے بڑے کو پولیٹیکل فگر نہیں تھے، ہی از اے بینکر بیسکلی. لیکن خان صاحب کی جو آخری جو سال، 1.5 سال 2 سال تھا، اس کے اندر شوکت ترین صاحب بھی معاملات کو جو ہے وہ چلا رہے تھے. حفیظ شیخ صاحب جب سینٹ کا الیکشن ہارے تھے قومی اسمبلی سے، تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کو فارغ کر دیا گیا تھا اور شوکت ترین صاحب کو جو ہے وہ لایا گیا تھا. ترین صاحب کے اوپر ایک اور جو ہے وہ فروری کے اندر ایک کیس بھی بن گیا تھا، اور وہ کیس تھا جب ان کی ایک آڈیو سامنے آ گئی تھی جس میں یہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے اس وقت کے وزیر خزانہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ہے نا آپ لوگ خط لکھیں اور ڈائریکٹلی آئی ایم ایف کو لکھیں تاکہ، اور یہ جو ہے وہ ان کی قسط وغیرہ جو ملنی تھی آئی ایم ایف کی یا مذاکرات جو ہو رہے تھے وہ کسی طرح جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو اس کے اوپر جو ہے پھر شوکت ترین کے اوپر جو ہے وہ یہ کیس بنا تھا. تو شوکت ترین صاحب کافی مشکلات میں آ گئے ہوئے تھے، مشکل حالت میں تھے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سینٹ، پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ کیا ان کی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوتی، کیونکہ پاکستان میں فارمولا ہے نا، وہ جی تسی کر لو تو پھر سارے مسائل تھوڑے حل بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. تو دیکھتے ہیں ترین صاحب کے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے ہیں. لیکن یہ دوسرے ترین ہے جو بدترین حالات میں، یہ دوسرے ترین ہے جو بدترین حالات میں اپنی پارٹی کو، پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلے گئے. اس سے پہلے جہانگیر ترین گئے تھے، وہ تو خیر اب کافی دیر ہو گئی، اب تو انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی ہے، اور اس کے بعد اب شوکت ترین بھی جو ہے وہ اللہ حافظ کہہ کے چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کی مبینہ آڈیو لیکس کے خلاف درخواست کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. جسٹس بابر ستار نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں عدالت نے آڈیو کی سوشل میڈیا پر لیک کرنے والی کی شناخت کے لیے آئی ایس آئی کو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ تمام دستیاب ٹیکنالوجیز بروئے کار لا کر پتہ لگایا جائے کہ آڈیو سب سے پہلے کس نے لیک کی ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈی جی لا پیمرا اور ڈی جی لا پی ٹی اے کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا اور کہا ہے کہ ڈی جی پیمرا میڈیا کے کوڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں. اچھا جی، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کی سماعت ہوئی. وکیل درخواست گزار راجہ رضوان عباسی نے موقف اختیار کیا کہ دستاویزی ثبوت عدالت میں پیش کرنے ہیں، مہلت دی جائے، درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل بھی دینے ہیں، عدالت پیر تک کا وقت دے دے، دستاویزات جمع کروا کر اسی روز دلائل بھی دے دیں گے. عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ پیر تک اب ملتوی کر دی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی زیادتی ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے. شیخ رشید صاحب کے خلاف مقدمات کی فہرست لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں جمع کروائی گئی ہے. اس کے مطابق شیخ رشید جی ایچ کیو حملہ کیس، حساس ادارے کے دفتر پر حملہ، پتھراؤ جلاؤ گراؤ کیس، آرمی میوزیم پر حملہ کیس، رحمان آباد میٹرو بس اسٹیشن جلانے کے مقدمے سمیت 10 کیسز میں نامزد ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ مطلب جو حیران کن تھا وہ یہ کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر بھی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب وہاں پہ ہیں، ان کا نام جو ہے اس کے اندر بھی نامزد ہیں. اب شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں کے اندر ایک ایسا میگنیٹ ہے، وہ میگنیٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس میں اگر ایک ہی پول ہونا، ورنہ مطلب 2 ڈفرینٹ پولز ہوں تو وہ آپس میں اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر سیم پول ہو اگر آپ ان میگنیٹس کو قریب لے کر آئیں گے تو بڑھم کر کے وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. تو شیخ رشید صاحب کا اور جی ایچ کیو کا پول تو ایک ہے،
آپ اگر شیخ رشید صاحب کو جو ہے نا وہ جی ایچ کیو کی طرف دھکا دیں گے نا پتھر ہاتھ میں پکڑا کے, تو شیخ صاحب خود ہی ڈھڑک کر کے ٹرن ہوں گے اور پتھر دوسری طرف پھینک دیں گے. وہ کر نہیں سکتے, ان کے پولیٹیکل ڈی این اے کے اندر جو ہے نا وہ یہ فیسلٹی نہیں ہے, ان کے پاس مطلوبہ سہولت میسر ہی نہیں ہے کہ فوج کی کسی انسٹالیشن کے اوپر جو ہے نا وہ شیخ رشید صاحب حملہ کریں. باقی اور چیزیں ہوں گی, میں اس کو نہیں کنٹیسٹ کر رہا, لیکن کم از کم وہ یہ والا کام نہیں کر سکتے. اور وہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے منیب کو جو ہے وہ جب انٹرویو بھی دیا تھا تو ان کے چہرے کے اثرات بھی یہی بتا رہے تھے کہ یار میں آف آل دا پیپل میرے نال جو ہے, تو بنتا تھا. شیخ صاحب جو ہے جسے وہ کہتے ہیں نا پیور بریڈ اسٹیبلشمنٹ پالیٹیشین, شیخ صاحب بیسکلی وہ ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ اس کو جو ہے وہ ایک تعریف کے طور پہ لیں یا برائی کے طور پہ لیں, لیکن دس از اے فیکٹ. اس کے علاوہ جناب شہباز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اور استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے اوپر جو ہے وہ کام کا آغاز ہو گیا ہے. اچھا آپ یاد رکھیے گا کہ استحکام پاکستان پارٹی جب بنی تھی وہ اس وقت بنی تھی, تو میں نے اس وقت مختلف اپنے ویلاگز میں اور مختلف ٹاک شوز کے اندر میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے, یہ بی ٹیم بنی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح یہ بی ٹیم بنا لی جائے نا تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے نا اس ٹیم کے اندر لانا آسان ہوگا نسبتاً اس کے کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا کے نون لیگ میں لے جائیں. تو یہ بیسکلی نون لیگ کی ہی بی ٹیم ہے اور اسی طرح کام کرے گی. اس وقت بڑا کچھ انہوں نے کہا, مجھے اسی طرح یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جب 21 اکتوبر کو واپس آئے تھے تو پھر دوس عاشق امان صاحب اور ان لوگوں نے جو ہیں وہ ہلکے پھلکے سے ہلکی آنچ کے اوپر جو ہے وہ تھوڑے سے نون لیگ کے خلاف بیانات بھی دیے. تو لوگوں نے کہا دیکھا کیسا ہے نون لیگ کے خلاف انہوں نے, میں اگر ٹھہر جو ایک منٹ ٹھہر جو یو لیٹ دا ڈسٹ سیٹل ڈاؤن. اور وہی ہوا ہے کہ آپس میں ملاقات ہو گئی ہے. جہانگیر ترین صاحب شہباز شریف صاحب کے گھر گئے. اچھا بہت سے لوگ جو نہیں جانتے, جہانگیر ترین صاحب ایکچولی شہباز شریف صاحب کے گھر سے صرف 2 گلیاں دور رہتے ہیں, مطلب تسی چل کے بھی جا سکتے ہو, دے لیو سو کلوز بائی. تو اور ویسے بھی یہ تو اناؤنسڈ ایک ملاقات ہے نا, ان اناؤنسڈ تو آپس میں کانٹیکٹ جو ہے کئی مہینوں سے, بلکہ اب تو سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے, یہ تب سے چل رہے ہیں آپس میں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.